بندی کو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنگلوں میں دوڑی بابا عصمت کا میں تھی نگینہ میں جنگلوں میں دوڑی بابا عصمت کا میں تھی نگینہ سب چھوٹی قیدن کہتے ہیں میرا بھول گئے نام سکینہ سب چھوٹی کہتے ہیں میرا بھول گئے نام سکینہ ایک کتاب ساتھ تو پیش کرتا ہوں روتی رہی تا عمر دھوپ میں جو بیٹھ کر روتی رہی تا عمر دھوپ میں جو بیٹھ کر مر کر بھی نہ بھولے گی ظلم شمر و حرملا ہائے ہر بندے کے اختیار میں ہے میں نے فضائل کی قربانی دی ہے تو میں مصائب میں بالکل بھی کسی قسم کا تغیہ نہیں کروں گا روتی رہی تا عمر دھوپ میں جو بیٹھ کر مر کر بھی نہ بھولے گی ظلم شمر و حرملا اور ننھی سی دو قبریں بنا کے سیدہ رباب ننھی سی دو قبریں بنا کے سیدہ رباب ننھی سی دو قبریں بنا کے سیدہ رباب لکھتی تھی ایک پہ شام اور دوجی پہ کربلا صادق آل محمد کے پاس ایک مومن آئے اس نے کہا بادشاہ کیا یہ سچ ہے کہ شداد نے 300 سال لگا کے اپنی جنت بنائی اور اللہ نے اسے جنت دیکھنے تک کی مہلت نہ دی میں بالکل مختصر کر کے مصائب کی تقریباً 2 جملوں کی تمہید اور براہ راست پہ بی بی کی مصائب اور شہادت بادشاہ نے اس سے فرمایا کہ اس نے جب اپنی جنت بنانے کا ارادہ کیا اس کے پاس جو مال تھا سارا لگ گیا اس نے آخر میں اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ میری رعایا میں جتنے بھی گھر ہیں ان کے گھروں میں جو جو مال ہے وہ لوٹ کے لے آ میں نے اپنی جنت بنانی ہے اس کا سپاہی گھروں میں لوٹنے کے لیے گیا بادشاہ نے یہ بات بتاتے ہوئے سرکار صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اس نے کہا بادشاہ سداد کی جنت سے آپ کے آنسوؤں کا کیا تعلق سرکار فرماتے ہیں جب وہ سپاہی لوٹ مار کرنے کے لیے گیا شداد کی رایا میں ایک 3.5 سال کی بچی تھی اس نے اس بچی کے گوشوارے کھینچے بچی نے ہاتھ اوپر بلند کیے آواز آئی باری الہا تو نے میرا حساب لینا ہے ادھر شام غریبہ جب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے زینب سکینہ کے پاس آئی رو کے کہا سکینہ بد دعا نہ کرنا بیٹا امتحان ہے بیٹا امتحان ایک روایت شریف میں بہت کم پڑھی جاتی ہے اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں بلا تشبیہ یہ بی بی دنیا میں اس نے ظہور کیا امام حسین کے ہاتھوں پہ بی بی سکینہ آئی فکرہ سننا جس نے ماتم کرنا ہے نومولود بیٹی کو ہاتھوں پہ لے کے غریب زہرا کے آنسو شروع ہوئے غریب زہرا نے کہا بسم اللہ تو آ گئی ہے بسم اللہ تو آ گئی ہے بی بی رباب فرماتی ہیں کہ میں امام حسین کے پاس تھی میں نے کہا مولا ماں باپ کا حق ہوتا ہے شریعت محمدی میں کہ جب اولاد دنیا میں آئے تو وہ پیار کرے مولا آپ اسے پیار کرے امام حسین نے کیا کیا ہے بی بی سکینہ کے گلے سے کپڑا ہٹا کے بی بی کے گلے کا بوسہ لیا بی بی کے گلے کا بوسہ لیا بی بی کے گلے کا بوسہ لیا اب بی بی رباب سے کہا رباب اب ایک بوسہ تو لے یہ فکرہ مائیں بہنیں بہتر سمجھے گی مرد روئے تو مہربانی نہ روئے تو کوشش کرنا ہائے نکل آئے بی بی رباب نے کہا مولا میرے لیے کیا حکم ہے میں سکینہ کی آنکھیں چوموں
میں سکینہ کی پیشانی چوموں، میں سکینہ کے گال چوموں، میں سکینہ کے ہاتھ چوموں؟ آواز ہے غریب زہرا کی، نہیں رباب، نہ آنکھیں چوم، نہ ماتھا چوم، نہ گال چوم، نہ ہونٹ چوم، مولا چوموں کیا؟ رباب تو سکینہ کے پاؤں کے بوسے لے، رباب تو سکینہ کے تلووں کے بوسے لے، ہے مولا پاؤں کے بوسے کیوں؟ آواز ہے رباب، اس نے 3 سال میں اتنا سفر کرنا ہے جتنا سجاد نے 24 سال میں نہیں۔ اللہ جتنا سجاد نے 24 سال۔ درد کے بہت بڑے قرآن کا نام ہے سکینہ۔ جیسے جناب سجاد کے مصائب پڑھتے ہوئے ہر پڑھنے والا کہتا ہے کہ کون سی شہادت پڑھی جائے، کون سے مصائب پڑھے جائے۔ باخدا بی بی سکینہ کے بھی مصائب میں کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق جو ایک انگ مجھے بی بی نے عطا کیا میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ بلا تشبیہ 10 محرم تھا، امام حسین رخصت ہو رہے تھے، امام حسین نے رخصت ہوتے ہوئے آخری وداع بی بی سکینہ سے کیا۔ بس یہاں سکینہ بابا کے پاس آئی، سکینہ بابا کے پاس آئی۔ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے نا عزادارو، جملہ سنا ہوا ہے نا کہ بی بی نے پوچھا تھا بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں، بابا یتیم کیسے ہوتے ہیں؟ حسین نے کیا کیا؟ زمین کربلا سے خاک اٹھا کے سکینہ کے سر میں ڈالی، بی بی کی آستینوں کو اوپر کیا۔ سکینہ نے کہا ہے بابا زندگی میں یہ کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی امام حسین کی، سکینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین جیسے سخی کی بیٹی یتیم ہو کے کیسے لگے گی۔ خیمے جل گئے۔ اس بی بی کا نہ خیمے جلنے والی شہادت پڑھتا ہوں، نہ دامن جلنے والی شہادت پڑھتا ہوں، نہ گوشوارے چھینے جانے والی شہادت پڑھتا ہوں، نہ فرات کے کنارے والی شہادت پڑھتا ہوں، نہ بابا کے قدموں کے پاس آنے والی شہادت پڑھتا ہوں۔ میں بس ایک منظر پیش کر رہا ہوں۔ 120 خیمہ جلا، سب بیبیوں نے خیمہ چھوڑا۔ ایک دفعہ سید سجاد غش سے بیدار ہوئے، ایک دفعہ نظر کی بی بی سکینہ پہ، آواز ہے سکینہ سب بیبیاں چلی گئی ہیں، بیٹا سکینہ آپ خیمے سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ سب چلی گئی ہیں، بیٹا آپ خیمے سے کیوں نہیں جاتی؟ سجاد نے بی بی نے سجاد سے کہا سجاد مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں نے 3 بار کوشش کی ہے کہ میں خیمے سے باہر جاؤں، پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے پردہ بنا لیا ہے، سجاد میں باہر جاتی ہوں، بابا کا قاتل مجھے دیکھ کے ہنستا بھی ہے، پھر کہتا ہے میں نے تیرے بابا کو مارا ہے، میں نے تیرے بابا کو قتل کیا۔ بی بی سکینہ کے مسئلہ علماء تشیعوں کا اتفاق ہے اس پہ۔ ایک منزل ہے شہر حمص، جو صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں تصدیق کیجئے گا، چلیے 500 یزیدی فوجوں کے ساتھ آل محمد کا قافلہ شہر حمص کے بعد آیا۔ یہ مشکل ترین روایت علماء کرام کہتے ہیں کہ بی بی کے دکھ میں سب سے بڑا دکھ اس روایت میں ہے۔ بی بی نے ایک دفعہ زینب عالیہ سے کہا پھوپھی اماں یہ 500 یزیدی لشکر ہے، مجھے پیاس بہت لگ گئی ہے، حالانکہ 31 منزلیں عبور کرنے کے بعد یہ حمص شہر میں پہنچے ہیں۔ بی بی نے ایک دفعہ بی بی زینب سے کہا پھوپھی اماں کیا میں پانی پی لوں اس سے جا کے؟ بی بی نے کہا سکینہ تجھے بھی معلوم ہے اس نے پانی دینا کوئی نہیں، لیکن میرے بیٹے حجت تمام کر۔ ایک دفعہ بی بی شمر ملون کے پاس آئی، بی بی نے کہا شمر تیرے پاس پانی کی مشک ہے، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے گا تو شاید میری پیاس بجھ جائے۔ اس نے کہا ابھی پہلے میری فوج پانی پیے گی پھر سکینہ تجھے پانی دوں گا، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ 500 کتوں نے پانی پیا، سکینہ خالی پیالہ لے کے شمر کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ 500 بے غیرتوں نے پانی پیا، پھر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب جانوروں نے پانی پی لیا تو یہ کہتا ہے بچی پانی پیے گی، سکینہ کہتی ہے پیوں گی، پانی پیے گی کہتی ہے پیوں گی، کہتا ہے الیہ میرے قریب آ۔ بی بی کوزہ لے کے اس کے پاس آئی، اس حرام زادے نے مشک کا دہانہ کھولا، سارا پانی زمین پہ پھینکا، کہتا ہے پی
سکتی ہے تو پانی پی لے، پی سکتی ہے تو پانی پی لے۔ سکینہ نے اپنے رخسار ایک دفعہ گیلی زمین پہ رکھے، آواز ہے بابا بابا بابا۔ درد کا قرآن۔ قافلہ پہنچا منزل نصیب ہے، منزل نصیب ہے پہ عمر ابن سعد، خدا لعنت کرے اس کتے پہ۔ یہ کہتا ہے کہ قافلے میں ایک بچی ہے جو بہت روتی ہے، بدبخت کہتا ہے حسین کی یتیم بیٹی، کہتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی تدبیر بنا، یا تو یہ مر جائے یا باپ کو رونا چھوڑ دے، یا تو یہ مر جائے یا باپ کو رونا چھوڑ دے۔ پوری رات یہ منصوبہ بناتا رہا۔ صبح اس کے ذہن میں ایک سکیم آئی۔ اس کے وہ قافلے میں ایک بڑا سرکش اونٹ تھا، اس اونٹ پہ آج تک کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ اس نے یہ پروگرام بنایا کہ بچی کو تنہا اونٹ پہ سوار کروں گا، اونٹ جب تیز دوڑے گا بچی گرے گی، گر کے مر جائے گی، بچی گر کے مر جائے گی۔ اس نے صبح کے وقت جب گونج کا نگارہ بجا، سجاد سکینہ کو لے کے اس محمل کی جانب بڑھے جہاں عالیہ بیٹھی تھی۔ بدبخت کہتا ہے سجاد اس بچی کے لیے تنہا اونٹ کا حکم ہے۔ سجاد نے کہا یہ میری شام غریبہ سے تھکی ہوئی بہن ہے، اس کو اکیلے اونٹ پہ سوار نہ کر، یہ بابا کے سینے پہ سونے والی ہے، اس کو تنہا اونٹ پہ سوار نہ کر۔ بدبخت نے چوتھا تازیانہ سجاد کی پشت پہ لگایا، خون نکلا، بندھے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے سجاد اسے کہ تازیانے نہ مارے، میں تنہا اونٹ پہ بیٹھ جاؤں گی، میں بیٹھ جاؤں گی۔ بی بی کو بٹھایا اونٹ پہ، بی بی کو بٹھا کے آواز ہے بیٹا سکینہ آپ عباس کی بھتیجی ہیں، آپ حیدر کرار کی پوتی ہیں، آپ حسین کی بیٹی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے رونا نہیں۔ اللہ کے حلال جانور سے کہا تو اللہ کا حلال جانور ہے، تیرے اوپر کوئی عام بچی نہیں، باب الحوائج بیٹھی ہوئی ہے، تیرے اوپر کوئی عام بچی نہیں، باب الحوائج بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اونٹ جو سرکش تھا پشکلان کی پہاڑیاں بڑے آرام سے چڑھا، پہاڑیاں بڑے اطمینان سے اترا۔ اللہ لعنت کرے مطلع ابن عبداللہ کتے کے اوپر، اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ جو بڑا سرکش تھا یہ تو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، یہ بڑے آرام سے چل رہا ہے۔ اس نے اپنے سامان میں سے ایک چمڑے اور لوہے کا تازیانہ نکالا جس پہ وقفے وقفے سے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ اس کتے نے وہ تازیانہ گھما کے اونٹ کی پشت پہ مارا۔ عزادارو وہ تازیانہ اونٹ کی پشت پہ بعد میں لگا، پہلے سکینہ کے پاؤں زخمی ہوئے۔ یہ تازیانوں کے وار کرتا رہا، سکینہ کے پاؤں زخمی ہوتے رہے۔ ایک منظر ایسی آ گئی کہ سکینہ نے سجاد سے کہہ دیا سجاد میرے پاؤں کا گوشت کھول کے رستے میں گر گیا ہے۔ ہمت کر کے دو جملے سے میں نے مسائل کو پڑھنے اور لازمی پڑھنے کیونکہ یہ سال بعد ایک دن آتا ہے۔ آ گیا یہ قافلہ دربار یزید میں، سفیر روم 7 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتا رہا، یزید کتا اپنے تخت پہ بیٹھ کے شطرنج کھیلتا رہا، شراب پیتا رہا، شطرنج کھیلتا رہا۔ 7 گھنٹے بعد سفیر روم اٹھ کے یزید کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے یزید یہ قیدی کون ہے؟ یزید کہتا ہے تو مذہب کا عیسائی ہے، تجھے ان قیدیوں سے کیا تعلق؟ کہتا ہے اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو آخر میں 3.5 سال کی بچی ہے، میں نے 7 گھنٹوں میں، میں 7 گھنٹوں سے اسے دیکھ رہا ہوں، 7 گھنٹوں میں اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے گلے کی رسی نے اسے گرنے نہیں دیا، اسے گرنے نہیں دیا۔ بدبخت نے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ۔ سکینہ سامنے آئی، کہتا ہے ماں مسموک تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا انا رقیہ بنت الحسین۔ اس کو آواز نہیں آئی، پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ تیسری بار کہتا ہے ماں مسموک تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ یہ ابن زیاد یہ بلون ایک دفعہ شمر کی جانب دیکھ کے کہتا ہے تو دیکھ نہیں رہا، یہ میری توہین کر رہی ہے،
میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی. شمر نے تازیانے کو ہوا میں لہرایا, سکینہ کے بدن میں لرز آیا, سجاد آگے آیا, آگے کہا یزید مجھے حسین لینے دے, عباس بننے پہ مجبور نہ کر, میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے وہ بولتی ہے آواز نہیں آتی. وہ بولتی ہے آواز نہیں آتی. جی بالکل آخری بات شہادت. شام میں زندان میں سوئی ہوئی تھی سکینہ, زندان میں سو رہی تھی سکینہ. آپ نے بڑے اطمینان سے سنا, میں نے بڑے اطمینان سے پڑھا. یہ ذکر مظلوم ہے اس میں آل محمد کی پتہ نہیں کتنی ہستیوں کا ذکر ہے. میں سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 91 کتابیں کو حوالے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں. میں آپ کو رلانے کے لیے جھوٹ بولوں, بی بی سکینہ میرا پڑھا ہوا ہی قبول نہ کرے. میں نے 91 کتابوں میں کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ شام غریبہ سے لے کے موت کی آخری حصے تک سکینہ سوئی ہو. خدا کی قسم. کرتی کیا تھی, اینٹوں کا تکیہ بنا کے سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیتی تھی, سوچتی تھی مجھے نیند آ گئی ہے, سوچ لیتی تھی مجھے نیند آ گئی ہے. بس ایک دفعہ غشی کی عالم میں سکینہ لیٹی ہوئی تھی. ایک دفعہ بابا ہے, بی بی نے زندان میں بابا سے باتیں کرنی شروع کی. کہا بابا آپ کی ریش کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ بابا آپ کے سینے پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کے لبوں پہ چھڑی کس نے ماری؟ بابا آپ کے سینے پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی زلفوں میں خاک کیوں ہے؟ بابا آپ کی زلفوں میں خاک کیوں ہے؟ اتنا طویل گریہ کیا بی بی نے. ایک دفعہ یزید اپنے تخت پہ اٹھا, اس نے سید سجاد کو بلایا سجاد کو تھا, باقر کو بھی ساتھ جانا پڑ گیا. بلایا سجاد کو تھا, باقر کو بھی ساتھ جانا پڑ گیا. کہتا ہے سکینہ روتی کیوں ہے؟ کہتا ہے بابا کا سر دے دے. کہتا ہے سر دینے سے کیا ہوگا؟ جملہ کلیجے میں محسوس کر, سر دے کے کیا ہوگا؟ کہتا ہے تو سر دے گا میں اسے دوں گا, اس کے بعد نہ اس نے ہونا ہے نہ اس نے رونا ہے, نہ اس نے ہونا نہ اس نے رونا. بس جیسے کیسے بسارا ہے بی بی کو. بس میں سارا منظر چھوڑ کے, بس بی بی نے 17 استغاثے علامہ طباطبائی نے لکھے. میں 3 استغاثے بی بی کے پاس بلا تشبیہ. بابا کا سارا ہے, بی بی نے بابا کو سر سینے پہ لیا. بی بی نے رو کے کہا بابا حالات کتنے تبدیل ہو گئے, بابا حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں. کلیجے میں فکرہ سنیے گا. بابا حالات کتنے تبدیل ہو گئے ہیں, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو رہا ہے. بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو رہے. پھر کہا بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کے قاتل نے مجھے تماچے مارے, جب وہ تماچے مار کے تھک جاتا تھا پھر وہ تازیانے مارتا تھا, پھر وہ تازیانے مارتا تھا. باتیں کرتے 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 ایک دفعہ بی بی سکینہ کے منہ سے نکل گیا بابا ایک دفعہ آنکھیں کھول, مجھے دیکھ کے بتا تو نے 56 سال کی زندگی میں کوئی 4 سالہ ضعیفہ دیکھی ہے؟ کوئی 4 سالہ ضعیفہ دیکھی ہے؟ باتیں کرتے کرتے بی بی کی آواز مدھم, جناب سید سجاد کی آواز آئی. بی بی زینب کو کہ پھوپھی اماں رباب کو سنبھالو, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس وہ جو غسل والی روایت پڑھتے ہیں نا وہ روایت غلط ہے, لیکن سید سجاد نے ایک دفعہ زینب عالیہ کو کہا پھوپھی اماں ایک دفعہ سکینہ کو غسل دیجئے. غسالہ نہیں بھیجی, پانی نہیں بھیجا. میں پوری علم ذمہ داری کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں. جناب
عالمہ غیر معلمہ نے سید سجاد سے ایک مسئلہ دریافت کیا. شام کے زندان میں قیامت آ گئی اس وقت. بی بی نے کہا سجاد تو وقت کا امام ہے, عالم غیر معلمہ تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آ گئی ہے. اگر جسم کا کوئی حصہ دوران غسل خشک رہ جائے تو کیا غسل ہو جاتا ہے؟ کیا غسل ہو جاتا ہے؟ آوازیں نہیں پھوپھی اماں, جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. چیخ نکلی عالیہ کی, آوازیں سجاد میں سکینہ کی جہاں سے قمیض اٹھاتی ہوں سکینہ کا گوشت نکل کے باہر گرتا ہے. سجاد سکینہ کی قمیض نہیں اترتی, سکینہ کی قمیض نہیں اترتی, جو تازے آنے لگے تھے قمیض اس میں چپک گئی ہے. سجاد نے زنجیروں والے ہاتھوں پہ بہنوں کا لاشا اٹھایا. شام کے لوگوں سے سجاد نے کہا لوگوں میری بہن مر گئی ہے, یہاں غریبوں کا قبرستان کہاں ہے؟ بدبخت کہہ رہے تھے ہمارے پاس سکینہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے وقت کوئی نہیں. قبر میں سے تو ہاتھ نکلے, آوازیں سجاد میری عزادار کو میرے حوالے کر. ماتم